اصل ظلم کیا گیا وہ جنرل باجوہ نے کیا. NRO 2 دیا ان کو ان کے کرپشن کے کیسز پہلے ان کو اوپر بٹھایا, پہلے ان کو ایک سازش کے تحت جس میں بیرونی بھی ہاتھ شامل تھا, ان کو اوپر بٹھایا, اس گورنمنٹ کو گرایا جس کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا. عموماً یہاں گورنمنٹ گرتی ہیں کرپشن کے اوپر, کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا. وہ گورنمنٹ کو گرایا جس نے 17 سال میں بہترین معاشی ترقی ہو رہی تھی پاکستان کی. اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر 5.7 اور 6%, تیسرے اور چوتھے سال 6% پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی تھی. ہماری فصلیں 4 کسان, کبھی کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا جو ہمارے دور میں آیا پچھلے 2 سالوں میں. اور انڈسٹریل گروتھ پاکستان کی 50 سال کے بعد انڈسٹری ہماری گرو کر رہی تھی. یہ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں تھا. ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ تھی. ہماری ریمیٹنسز یعنی باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیج رہے ریکارڈ تھا. 32 ارب کی ایکسپورٹس, 31 ارب کی ریمیٹنسز, یہ ریکارڈ تھی پاکستان میں. ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین, 6,100 ارب روپیہ, یہ ریکارڈ تھا. اس وقت گورنمنٹ گرائی, اور گورنمنٹ کس کے گرائی؟ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا لا کے. وہ 7 مہینے کے اندر پاکستان کی ساری اکانومی نیچے, انڈسٹریل گروتھ نیچے. ہماری 6% سے اکانومی جو گرو کر رہی تھی وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. کسان بچارے سڑکوں کے اوپر ہے. ہماری جو پیداوار ہے وہ نیچے آ گئی ہے. اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے آ گئی ہے, ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں, باہر سے ریمیٹنسز نیچے گر رہی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے یہ کیا کہ سارے اپنے اربوں 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں. ایک کے کرپشن اب کیس ختم ہو رہے ہیں. سارے NRO کی گنگا کے اندر دھل کے سب پاک ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار بھی پاک ہو گیا. وہ جو بھاگا ہوا تھا مقصود چپڑاسی کیس میں 16 ارب روپے کی جو ان کے اوپر کرپشن تھی, FIA نے جو پکڑا تھا, وہ سلمان شہباز, وہ بھی واپس آ گیا, وہ بھی لیکچر دے رہا ہے ہمیں. شہباز شریف وہ بھی اس کا بھی سارے کیسز ختم ہو گئے, نیب کے اندر بھی اور ادھر. نواز شریف پر تول رہا ہے واپس آنے کے لیے اور کہنا ہے وہ بھی نیلسن منڈیلا بنا ہوا کہ میرے سے بہت بڑا ظلم ہوا. زرداری کے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں. اس کی بہن بھی آج پاک ہو گئی ہے, جو سارا سندھ جانتا ہے کہ ہر چیز پہ کمیشن لیتے ہیں یہ بہن بھائی. یہ میں آخر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ اگر اس طرح کا یہ ظلم ہے کہ بیچارہ غریب آدمی جیلوں میں, چھوٹا چور جیلوں میں گھسا ہوا ہے, عام آدمی چھوٹی چھوٹی چوروں میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک کمانے والا جاتا ہے پیچھے, گھر والوں کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں. اور جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جیسے ان کو پکڑنے لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ڈیل کر کے, پہلے مشرف سے ڈیل کیا, باجوہ سے ڈیل کر کے واپس آ گئے ہم. اب یہ پھر سارے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ پھر لوٹیں گے اس ملک کو. میں نے یہ آپ کو کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے. کئی لوگ اس وقت میں دیکھتا ہوں, تقریباً مجھے تو بڑا افسوس ہوا, میرے خیال میں 1,70,000 پاکستانی باہر چلے گئے ہیں پچھلے 7 مہینے کے اندر, اور بڑی تیزی سے لوگ باہر جا رہے ہیں. یہ باہر جانا, پڑھ کے, تعلیم سیکھ کے, جاب ایکسپیرئنس کر کے, لیکن واپس آنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں, آپ کو اس ملک کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے بجائے باہر بھاگ جانے کے. جب تک آپ اس ملک کے اندر جدوجہد نہیں کریں گے آپ اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا ملک دیا ہے, آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے. میں پہلے تو سارا پاکستان پھرا ہوا ہوں, دوسرا میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں.
اس ملک کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی. ہمیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، اور اس کے اوپر حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ آپ کے سامنے وہ ہو رہا ہے. یہ وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ انصاف کی کمی ہے. انصاف ہی آزاد کرتا ہے قوم کے پوٹینشل کو. آزاد قومیں بڑے کام کرتی ہیں. جو میں حقیقی آزادی کی کیمپین میں کر رہا ہوں اس وقت، اور انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں میں کرتا رہوں گا. ہم نے اگر اوپر آنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اور آزادی سب سے پہلے انصاف سے ملتی ہے. ہمیں اس ناانصافی کے خلاف سب کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کو اللہ نے آپشن نہیں دی نیوٹرل رہنے کی، چپ کر کے گھر میں بیٹھنے کی. آپ کو اس نے اجازت ہی نہیں دی. انسانوں کو تو اس نے کہا ہوا ہے اللہ نے کہ انسان کا تو بڑا درجہ ہے. انسان یہ نہیں آپشن وہ کر سکتا کہ اچھا جی اور کوئی آ کے اگر ملک میں ناانصافی ہے تو لوگ جدوجہد کریں گے، میں آرام سے چپ کر کے گھر میں چوڑا ہو کے بیٹھوں گا. وہ معاشرے مر جاتے ہیں. جو معاشرہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ مر جاتا ہے. ایرسٹوٹل 2500 سال پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اگر معاشرہ میں ناانصافی ہوگی سارے شہری نکل کے ظلم کے اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. سب شہری کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اس نے کہا سوائے 2 طبقوں کے. ایک وہ طبقہ نہیں کھڑا ہوگا جو کہ بزدل ہے. وہ ڈرے گا کہ میرے اوپر کیس ہو جائے گا، FIR ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا. ایک تو وہ بزدل طبقہ نہیں نکلے گا، اور دوسرا خود غرض جس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا تو جی اچھا بھلا گھر چل رہا ہے، میری تو فیکٹری چل رہی ہے، میں کیوں جرام نکلوں. یہ جو 2 طبقے اگر ان کی ایک عوام کے اندر زیادہ اکثریت بن جاتی ہے، بلکہ اکثریت بن جاتی ہے، تو وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. زندہ معاشرے ہمیشہ ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرتے ہیں. اس لیے جو میری یہ جو حقیقی آزادی کی میں جو نکلا ہوا ہوں تحریک چلانے کے لیے، اس کو میں جہاد کہتا ہوں. اس کے اندر جو بھی ہو جائے، یعنی انسان کے اوپر جان کی بھی قربانی دینے پڑے تو اللہ نے تو بڑا عظیم رتبہ دیا ہوا ہے. جو کہ اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اس کو تو اللہ نے شہادت